बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल ऑनरेबल व्यूवर्स, मियाँ मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ, आज जिस हवाले से बात करूँगा, उससे पहले अपनी तमाम देखने और सुनने वाली माँओं, बहनों, बेटियों से इंतहाई माज़रत। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं इस मौजू पे बात करूं। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं इस मौजू पे जो है वो इस तरह का प्रोग्राम करूं, इस तरह की वीडियो बनाऊं। मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन कुछ हक़ाइक़ इस तरह के होते हैं, कुछ वाक़यात इस तरह के गुज़रे कि इस तरह के इश्यूज़ पे बात करना हमारी मजबूरी बन गया। कुछ दो नंबर लोग, कुछ करप्ट लोग, जो आमिल तो क्या, मुसलमान तो क्या, मेरी नज़र में इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कुछ शर्मनाक कारनामे इस तरह के किए, उन्होंने कुछ चीज़ें इस तरह की कि यकीन करें कि इतना उसके ऊपर दिल दुखा कि इस तरह के मुआशरे में इस तरह की ज़िंदगी जीने से दिल करता है कि बंदा अगर और कुछ नहीं कर सकता तो बंदा अपने आप को ख़त्म कर ले। हमारी मासूम बहनों बेटियों के साथ, हमारी नादान बच्चियों के साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं आमिल हज़रात की तरफ से। मेरे साथ कुछ बच्चियों की डिस्कशन भी हुई इस चीज़ के ऊपर कि बाज़ दफ़ा उनको उनसे गैर इखलाकी तस्वीरें मांगी जाती हैं, उनसे वीडियो कॉल्स में गैर इखलाकी हरकत करने के लिए कहा जाता है। कुछ लोग उनके काम का बहाना बनाकर उनको फिजिकल रिलेशन के लिए आमादा करने की कोशिश करते हैं और कहा यह जाता है कि आपके काम की रिक्वायरमेंट है, कहा यह जाता है कि आपके मसले को हल करने के लिए ये ज़रूरत है, कहा यह जाता है कि जो शैतानी चीज़ें तुम्हारे साथ हैं, जिन शैतानी चीज़ों की तरफ से तुम्हारे ऊपर ये हमला हुआ है, जिन अमलियात का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे ऊपर ये वार हुआ है, उसकी काट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये बेहयाई करने की ज़रूरत है और ये लाजमी है। और इंतहाई दुख और इंतहाई शर्म से कहना पड़ता है कि बहुत सारी बच्चियों की इज्जत इस नादानी में ख़राब भी हुई। मुझे कुछ ऐसे केसेस इन दिनों में मिले, ऐसी बच्चियों का, उनकी माँओं का, उनके भाइयों का, उनकी बहनों का मुझसे राबिता हुआ, तो फिर मुझे जो है वो मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और जाने अनजाने में अगर कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो मैं अपने तमाम देखने सुनने वाली माँओं, बहनों से, बेटियों से माज़रत खाऊं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई इस तरह का अमल, कोई इस तरह का तरीका इलाज, कोई जादू की तोड़ करने वाला ऐसा तरीका, कोई काट पलट करने वाला तरीका, कोई ऐसे जिन्नात को, शायातीन को, खबीस को, अरवाह खबीसा को भगाने का कोई ऐसा तरीका, कोई किसी बंदिश को ख़त्म करने का या बंदिश को करने का कोई भी ऐसा तरीका किसी भी अमल में मौजूद नहीं है। लिहाजा जो आमिल इस तरह की बात करता है, जो आमिल आपसे
बगैर कपड़ों के तस्वीरें मांगता है। बड़ी बड़ी दुख वाली बातें हैं, बड़ा बड़ा दिल दुखता है वो कहानियां सुन के कि बच्चियों से किसी से किस हाल में तस्वीरें मांगी गई, किसी से किस हाल में तस्वीरें मांगी गई, किसी में उसको कहा गया अपने फेस के अलावा हर चीज़ को जो है वो ओपन करके उसकी तस्वीर दो, किसी को किस तरह से, किसी को किस तरह से। जो भी बंदा आपसे इस तरह की तस्वीर मांगता है, जो भी बंदा आपको वीडियो कॉल पे इस तरह से आने के लिए कहता है, बगैर कपड़ों के आओ, अपने जिस्म का ये हिस्सा ओपन करके आओ, जो भी बंदा इस तरह की बात करता है, यकीन कर ले कि वो अमल नहीं कर रहा, वो बेहयाई कर रहा है, वो बेगैरती कर रहा है, वो अपनी हवस पूरी कर रहा है, वो आमिल नहीं है। मैं अल्लाह के फजल से जो भी मामलात करता हूँ वो अल्लाह की मेहरबानी से 100% नूरानी और कुरानी अमलियात से करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम दूसरे अमलियात को हमने देखा नहीं है, हमने स्टडी नहीं किया, हमारा उसके ऊपर कोई मुशाहिदा नहीं है या हमारी उसके ऊपर रिसर्च नहीं है। ये खुद साख्ता आमिल चंद चीज़ों के ऊपर, मैं फलां का आमिल, वो 4-6 नाम रटे हुए हैं, उनमें से अक्सरियत उन चीज़ों की आमिल होते भी नहीं है जिन चीज़ों का दावा करते हैं। मैं काली देवी का आमिल हूँ, तो मैं हनुमान का आमिल हूँ, तो मैं नारसिंह का आमिल हूँ। यहाँ तक इनकी रसाई है, यहाँ तक इनकी पहुँच है। और ऐसे लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों के आमिल होते भी हैं। लेकिन ये बेहयाई, ये गैर इखलाकी हरकत, इस तरह की बेगैरती किसी अमल का, किसी इल्म का हिस्सा नहीं है। वो चाहे नूरानी हो, वो चाहे काला जादू हो, वो चाहे कलकत्ते का जादू हो, वो जिसको बंगाली जादू के नाम से जो मशहूर है, बेसिकली ये कलकत्ते का जादू है। वो चाहे ये हो बंगाली जादू हो, वो चाहे भवानी पंथ में से हो, वो चाहे कंधारी पंथ में से हो। अब ये बहुत सारे खुद साख्ता आमिलों को, ये बेहया लोगों को, ये बेज़मीर इंसानों को इन चीज़ों के बारे में, इन बातों के बारे में, इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होगी नहीं। ये क्या जानते हैं? ये सिर्फ किताबी आमिल हैं या फिर चार टोटके इन्होंने रटे होते हैं लोगों को शोभदाबाजी दिखाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इन्होंने बेर बीर भैरों तक इनकी रसाई है, इन्होंने पढ़ा इन चीज़ों के हवाले से। ये रियल में इसकी, ये जो काले इल्म के दावे करते हैं इस तरह के लोग, जो इस तरह की गैर इखलाकी हरकत करते हैं, और ये मज़ाहिब को बदनाम करने की साजिश है। हिंदू मज़हब को, दूसरे मज़ाहिब को, कुछ लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ये उन मज़ाहिब को बदनाम करने की एक साजिश है। लिहाजा हर मज़हब के मानने वाले की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी भी मजहबी तालीमात में या किसी अमल में कोई जितना भी अपने आप को बड़ा आमिल कहता है, जितना मर्जी वो खंडोला हो, उसके अमल का हिस्सा ये चीज़ नहीं है। उसकी हवस हो सकती है। कितने आमिल हैं इनमें से, ये जो नामी ग्रामी बने बैठे हैं। मेरा मकसद अपनी बरतरी साबित करना नहीं, मेरा मकसद हकीकत खोलना, मेरा मकसद आईना दिखाना है। कितने आमिल ऐसे हैं जो बता सकें कि कितने बेर के बाद जो है वो बेरों जागता है। कितने आमिल इस तरह के हैं जो इसके जो है वो काली पंथ के दर्जात गिनवा सकें। कितने आमिल हैं जो कंधारी पंथ के बारे में जानते हैं। कितने आमिल हैं जो भवानी पंथ के बारे में जानते हैं, उसकी अमलियात के बारे में, उसके दर्जात के बारे में, उसके लंगर, उसके चिराग, उसके दिनों के बारे में, उसकी सातों के बारे में। ये कितने लोग हैं जो जानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दावा करते हैं चार नाम रट के, और लोगों की इज्जत के साथ खेलते हैं, लोगों की
عزت کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی معصومیت کا، ان کی مصیبت کا، ان کی نادانی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں کھلے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری کوشش ہے، میں صرف اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ میں ان چیزوں کے اگر نام لے رہا ہوں تو صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ میرا ان کے اوپر مشاہدہ ہے، میری ان کے اوپر ریسرچ ہے، میں ان کے بارے میں سمجھتا ہوں، میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ کسی بھی علم کے کسی بھی درجے میں جا کے کسی بھی عمل کا حصہ یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی، یہ بے ضمیری ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کو اس طرح کی آفر دیتا ہے، آپ سے بغیر کپڑوں کے کوئی تصویر مانگتا ہے، آپ کو ویڈیو کال پہ آنے کے لیے کہتا ہے، آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ فزیکل ریلیشن قائم کرو میرے ساتھ، ہرگز ہرگز وہ آپ کا کام نہیں کر رہا، وہ کوئی عمل نہیں کر رہا، وہ اپنی ہوس پوری کر رہا ہے۔ اس کا تعلق کچھ اور شیطانی چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کا فائدہ اس کو مل سکتا ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی بات ماننے سے آپ کا مسئلہ ہرگز ہرگز حل نہیں ہوتا۔ آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی عزت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے ڈراتے ہیں، اور یہ چیز ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ وہ اندرونی طور پہ کتنے کمزور ہوتے ہیں۔ کوئی عمل نہیں ہے ان کا، کوئی علم نہیں ہے ان کا۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے لگنے کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ وہ گندی تصویریں، گندی ویڈیوز اور وہ سارا کچھ دے کے اور لوگوں کو دکھا کے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ سے پیسہ کھاتے ہیں، اور آپ کو ذریعہ بناتے ہیں اور معصوموں کو پھنسانے کا اور گاہک اپنی طرف لانے کا آپ کو ذریعہ بناتے ہیں۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے جو بتانا چاہتا ہوں، یہ چند چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے آپ نے بہت بہت احتیاط کرنی ہے۔ آج کا جو وقت ہے، لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کو فزیکل ریلیشن کے لیے راضی کرنے کے لیے، کچھ معصوم بچیوں کو شادی کا جھانسا دینے کے لیے، زبردستی کا رشتہ قائم کرنے کے لیے یا فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے لیے سفلی علوم کا، جادو کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے کچھ احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ اس سے محفوظ رہ سکیں، آپ اس کی زد میں نہ آئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی کوئی بھی ایسی استعمال شدہ چیز جو ہے، جو آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، جس کو آپ کے جسم کا پسینہ لگتا ہے، آپ کی جولری، آپ کی رنگ، آپ کی لاکٹ، چین، آپ کے کپڑے، یہ چیز سے کبھی بھی کسی غیر تک نہ جانے دیں، بلا وجہ نہ جانے دیں۔ دوسری چیز، اسلام میں جو بھی احکامات ہیں ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بہت ساری بچیوں کو، بہت ساری بہنوں کو، بیٹیوں کو حجاب کے اوپر بہت اعتراض ہے، لیکن حجاب جہاں پہ آپ کو ایک ظاہری سیفٹی دیتا ہے، وہاں پہ آپ کو اس طرح کے سفلیات سے، اس طرح کے جو ناپاک عزائم رکھنے والے لوگ ہیں اور جو ناپاک عملیات، سفلی عملیات کرنے والے لوگ ہیں، ان کے شر سے آپ کو بچانے کا بہترین ذریعہ ہے حجاب۔ کیوں؟
کہ آپ کی تصویر کے اوپر اتنا خطرناک جادو ہو سکتا ہے جو آپ کی جان لے سکتا ہے۔ آپ کے بالوں کے اوپر اگر وہ کسی ایسے شیطان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، آپ کے بالوں کے اوپر اتنا خطرناک جادو ہو سکتا ہے جو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے آپ کو اس طرح کے کسی درندے کی ہوس کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کیا کیجیے۔ جب آپ کسی جگہ پہ کسی فنکشن میں کسی پارٹی میں شرکت کرتی ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے بچیوں کو دیکھ کے کہ وہ تیار ہو کے میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کے اچھی جولری پہن کے اپنی تصویریں سٹیٹس پہ، فیس بک پہ اور آئی ڈیز پہ شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ چیز آپ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا کسی بھی قسم کی ایسی خوشبو استعمال کرنا جو دوسروں کو آپ کی طرف متوجہ کرے، جو دوسروں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے، آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی مسٹیک جو بہت زیادہ ہے خواتین میں، بچیوں میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ اپنا مخصوص دنوں میں استعمال ہونے والی چیزیں ان کو رکھنے میں بھی احتیاط کیا کیجیے، اور جو ویسٹ ہے، جو ضائع کرنے والی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی بغیر سوچے سمجھے اس طرح کوڑے میں نہ پھینکیں۔ اگر قریب کوئی کچی جگہ ہے تو وہاں پہ دفن کر دیں، یا پھر اس کو جلا کے ختم کر دیں جو ویسٹ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بچیوں کے اوپر بہت سارے معاملات کیے جاتے ہیں، اور رشتوں میں بندش اور ناجائز تعلق کے لیے بچیوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اس طرح کی بہت ساری بندشیں، اس طرح کے بہت سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے احتیاط کر لیں تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے آپ سفلی عملیات کرنے والوں کے شر سے، آپ ہوس پرست لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہیں۔ اور میری اس بات کے اوپر فوکس ضرور رکھیے گا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں آپ سے بغیر کپڑوں کے تصویر مانگی جائے، وہ عمل نہیں، ہوس ہے۔ کوئی ایسا بندہ جو آپ سے اوپن کہتا ہے کہ جسم کا فلاں حصہ اوپن کر کے میرے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کرو، وہ عمل نہیں ہے، وہ ہوس ہے۔ کوئی آپ کو اس طرح کے ناجائز تعلق کی دعوت دیتا ہے، وہ عمل نہیں ہے، ہوس ہے۔ کوئی آپ کو یہ کہتا ہے، اس طرح کے کیسز بھی دیکھنے اور سننے میں آئے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ناجائز تعلق قائم کرو اور فلاں فلاں چیز مجھے پرووائڈ کرو، وہ عمل نہیں، ہوس ہے۔ کوئی آپ سے تصویر مانگتا ہے، وہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ کوئی آپ سے آپ کا استعمال شدہ کپڑا مانگتا ہے عمل کی غرض سے، آپ کے بال مانگتا ہے، ہرگز نہ دیں۔ کوئی آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی مخصوص دنوں میں استعمال ہونے والی کوئی چیز مانگتا ہے، ہرگز نہ دیں۔ یہ کسی بھی عمل کا حصہ نہیں ہے۔ میں اپنے 20 سالہ تجربے کی بنیاد پہ اور اس کے علاوہ جو کیسز، جو ہسٹریاں ان بچیوں کی، ان بہنوں کی میرے سامنے آتی ہیں اور ان کا وہ جو انجام ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا جو اپنا مشاہدہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کبھی بھی اس طرح سے کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، اور کوئی آپ کو ایسا بندہ جو آپ کے اوپر نظر رکھتا ہے، آپ کے اوپر، آپ کے حوالے سے اگر کسی اور کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا اظہار کرتا ہے، اس کی آپ کے حوالے سے اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ جتنے مرضی سچی محبت کے دعوے کرے، جو مرضی کرے، وہ آپ کو اگر کچھ کھلانے کے لیے فورس کرتا ہے، اور خاص طور پہ کوئی میٹھی چیز، خاص طور پہ میٹھی چیز، جیسا کہ آج کل چاکلیٹس کے اوپر بہت سارے جادو عملیات چاکلیٹس کے اوپر ہو رہے ہیں۔
یا کوئی بھی میٹھی چیز جو آپ کو کھلانے کے لیے فورس کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے، اس سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اور کوئی چاہے آپ کے لیے جان دینے کے لیے راضی ہو، وہ آپ سے جتنے مرضی محبت کے وعدے دعوے کرتا ہے، جتنی مرضی قسمیں دیتا ہے، اگر وہ ایک جائز تعلق سے پہلے نکاح کے بغیر کوئی آپ کو گندی بات بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے، وہ آپ کو اگر فزیکل ریلیشن کی دعوت دیتا ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی گندی کوئی چیز، کوئی تصویر، کوئی سٹوری، کوئی بات شیئر کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اس کی نیت، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ نے شادی کر بھی لی تو آپ کو وہ خوش نہیں رکھ سکے گا، آپ کو وہ سکون نہیں دے گا۔ جو بندہ ایک جائز رشتے سے پہلے ناجائز تعلق کی خواہش کرے، طلب رکھے، کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ دے، ہماری بچیاں اس بات کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتی ہیں کہ دور کے مطابق جی اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، یہ وہ، لیکن اتنا بھی اوپن مائنڈ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ چیز آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور وہ رشتہ آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا، وہ رشتہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے اس طرح کے تعلقات، اس طرح کے ریلیشن، اس طرح کی دوستیوں سے، اس طرح کی فرینڈشپ سے ہرگز آپ کو بچنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، میرے لیے آپ قابل عزت ہیں، میرے لیے آپ قابل رسپیکٹ ہیں۔ کوئی بھی مذہب آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ آدھے کپڑے پہن کے پھریں۔ کسی بھی مذہب کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ آپ کو نہیں کہتی کہ آپ بے حجاب رہیں۔ کسی مذہب کی تعلیمات یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنی جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اوپن بغیر کپڑوں کے آپ کوئی تصویر، کوئی ویڈیو شیئر کریں، آپ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق بغیر ایک جائز رشتے کے بنانے کا سوچیں۔ یہ خود ساختہ آزادی کے طلبگاروں کی خواہش تو ہو سکتی، لیکن یہ چیزیں کسی بھی مذہب کا حصہ نہیں ہے، اور کبھی بھی ان چیزوں کے جانسے میں ہرگز نہ آئیں۔ میں نے اپنی کوشش کی، اپنا حصہ، اپنے حصے کا ایک پازیٹیو قدم اٹھانے کی۔ کسی کا اگر اختلاف ہے تو مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو لوگ مان لیں گے ان کو اس کا بینیفٹ انشاءاللہ اس جہان میں بھی ملے گا اور اگلے جہان میں بھی ملے گا۔ جو بہنیں، جو بچیاں، جو والدین پریشان ہیں رشتوں میں بندشوں کی وجہ سے، شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے، یا رشتے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، عام طور پہ ان کو اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چیز آپ کی پریشانی میں، آپ کی مشکل میں اضافہ کر سکتی ہے، کمی کا باعث ہرگز نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔